السلام علیکم ناظرین، آج اس آڈیو میں ہم آپ کو پاکستان بننے کے بعد پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ کے متعلق بتائیں گے۔ اس سیریز کے اندر ہم پہلے مرحلے میں قائد اعظم کی وفات سے قبل پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات اور شخصیت کے متعلق آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم آپ کو لیاقت علی خان کی شہادت تک کے واقعات اور شخصیات کے متعلق آگاہ کریں گے تاکہ آپ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ کس طرح سے کس دور میں کیا کیا تبدیلیاں آتی گئیں اور ان تبدیلیوں کے اثرات آج کل کے ملک کی حالات اور سیاسی زندگی پر کس طرح مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد پنجاب کی سیاست بھی جلد ہی اکھاڑ پچھاڑ کا مرکز بن گئی۔ آزادی کے پہلے ہی برس میں مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار نمایاں ہونا شروع ہو گیا، جس نے بعد میں پنجاب میں کئی سیاسی بحرانوں کو جنم دیا۔ پنجاب کی پہلی وزارت اعلیٰ نواب افتخار حسین خان ممدوٹ کے حصے میں آئی تھی، جبکہ ممتاز محمد خان دولتانہ، سردار شوکت حیات اور شیخ کرامت علی کابینہ میں شامل تھے۔ بعد میں میاں افتخار الدین مختصر مدت کے لیے وزیر برائے بحالیات مہاجرین کی حیثیت سے کابینہ میں شامل ہوئے، مگر جلد ہی انہوں نے صوبوں کی گروہی اور بدعنوان سیاست کی آلودگی سے تنگ آ کر اقتدار کو خیر باد کہہ دیا۔ ممدوٹ کی کابینہ مختصر ہونے کے باوجود داخلی انتشار سے محفوظ نہیں رہ سکی، خاص طور سے وزیر اعلیٰ اور ممتاز دولتانہ، جو جواں سال اور بڑی حد تک ناتجربہ کار بھی تھے، ایک دوسرے سے خائف اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے پر کمر بستہ تھے۔ ممدوٹ اور دولتانہ کی کشش کے پیچھے کسی اصولی اور نظریاتی کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ تمام تر شخصی لڑائی تھی۔ یہ کشمکش بہت آگے تک گئی اور رقابت کی اس آگ نے بالآخر ممدوٹ اور دولتانہ دونوں کی سیاسی خواہشات کے محلوں کو خاکستر بنا کر چھوڑا۔ مگر اس رقابت کا آغاز قائد اعظم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے بہت کوشش کی کہ پنجاب کی سیاسی قیادت ہوش کے ناخن لے، مگر ایک دنیا کو اپنے دلائل سے قائل کرنے والا رہنما بھی پنجاب کے ان دو نوجوان سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ دولتانہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو اپنا حق تصور کرتے تھے اور ممدوٹ کے ساتھ کسی صورت تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ دولتانہ کو اپنی اعلیٰ تعلیم اور خاندانی پس منظر پر تو ناز تھا ہی، انہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی پشپناہی بھی حاصل ہو گئی تھی، جس نے انہیں غیر معمولی خود اعتمادی فراہم کی۔ حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی تصنیف گم گشتہ قوم میں سردار شوکت حیات انکشاف کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان شروع ہی سے قائد اعظم کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ ممدوٹ پنجاب کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی جگہ دولتانہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ سردار شوکت حیات خود بھی ممدوٹ کے بارے میں کسی زیادہ حسن ظن کا مظاہرہ نہیں کرتے، مگر ان کے انکشاف سے اس امر کی نشاندہی ضرور ہو جاتی ہے کہ پنجاب کا بالکل ابتدائی سیاسی عدم استحکام تمام تر صوبائی اسباب کا نتیجہ نہیں تھا۔ ممدوٹ اور دولتانہ کی لڑائی نے قائد اعظم کو بھی بہت مایوس کیا اور انہیں پنجاب کے اس داخلی کشمکش کو
ختم کروانے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ ایک مرحلے پر انہوں نے پوری صوبائی کابینہ سے استعفیٰ بھی طلب کیا، مگر پنجاب کی سیاسی کشمکش قائد اعظم کے جیتے جی ختم نہیں ہوئی۔ ممدوٹ ریاست ممدوٹ بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ 1946 میں پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 1950 سے مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے اور جناح مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی پارٹی تشکیل کی، جسے بعد ازاں عوامی مسلم لیگ میں ملا دیا گیا۔ 1951 کے بعد صوبائی اسمبلی سے حزب مخالف کے لیڈر اور پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے۔ 1953 میں دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1954 میں انہیں سندھ کا گورنر بنا دیا گیا۔ جون 1955 میں پنجاب کی طرف سے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان ہوئے۔ 1958 سے سیاسی زندگی سے ریٹائر ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1950 تک ممدوٹ اور دولتانہ کے درمیان سخت اختلافات رہے۔